اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک کچھ مرد انسانوں میں سے یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ مانگتے تھے جن مردوں سے، فزادوہم رہقا، پس بڑھا دیا انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا، لن یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز اللہ نہیں اٹھائے گا کسی ایک کو بھی، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، پس ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا سخت چوکیداروں سے اور ستاروں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھ جاتے تھے وہاں سننے کی جگہ پر بیٹھ کر، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی سنے اب، یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ پائے گا اپنے لیے ایک ستارہ طاق میں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض، کیا کوئی برائی ہے جس کا ارادہ کیا گیا اہل زمین کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے خیر خواہی کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الجن کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں سنا
جنات کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد اپنی قوم کے پاس جا کر جو انہوں نے اظہار خیال کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، ایسا کلام جو سراپا ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارے رب کی عظمت اور بزرگی بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی کہنے لگے کہ اس سے قبل ہم میں سے جو بیوقوف لوگ تھے وہ اللہ پر بڑی غلط باتیں کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کا شریک بیان کرنا یا اللہ کی اولاد بیان کرنا۔ یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں اور یہ نادانی کی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، چاہے انسان ہیں یا جنات ہیں۔ تحقیق ہم نے کوئی نہ کی، یہ تو اب اللہ کی کتاب آئی تو پتہ چلا کہ یہ باتیں ساری کیا تھیں، غلط تھیں۔ اور انہی جنات کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید انہوں نے کیا کہا وہ آج کے سبق میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو جن ہم گمراہ ہوئے نا اور ہم گمراہی میں آگے بڑھتے گئے، اس میں کچھ حصہ ان انسانوں کا بھی ہے کہ جو کسی جنگل وغیرہ میں جب رات ٹھہرتے تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ جو اس وادی کا جن ہے نا، جو اس وادی کا مالک ہے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں حفاظت میں رکھنا۔ کہتے ہیں جب انسان اشرف المخلوقات ہو کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظمتیں دیں اور وہ ہم جیسے جنوں سے حفاظتیں مانگنے لگ گیا، ہم بھی پھر پھول گئے کہ شاید ہم بڑی چیز ہیں۔ ہم بھی کیا ہو گئے؟ ہم بھی پھول گئے کہ شاید ہم تو بڑی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا چاہیے نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لیکن جب ایک اتنی عظمتوں والا انسان اپنے مقام کو بھول کر وہ جناب ایک مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک مخلوق کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے سامنے عاجز آ جاتا ہے اور ان کی حفاظتیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو جنات کہتے ہیں یہی وجہ تھی ان کی بیوقوفی کی کہ ہم جیسے جن پھر آگے اور زیادہ پھولنے لگے اور ہم نے سنا شاید ہم بڑی کوئی چیز ہے۔ اور قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، یہ بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ مسلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے مقام کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور ان سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو بہت کچھ سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن صائب انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر پہ گیا، مدینہ کے قریب ایک جنگل میں ہم ٹھہرے، تو رات کا وقت تھا۔ ہم نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری کو اٹھا کر چلا گیا۔ تو وہ ریوڑ کا جو مالک تھا وہ اس نے زور زور سے کہا، اس جن کو پکارا کہ میں تیری پناہ میں ہوں اور تیری حفاظت میں ہوں، اور پھر میری بکری کو جناب کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو جناب میری بکری کی حفاظت کر۔ اتنے میں ایک آواز آئی، بندہ ہم نے کوئی نہ دیکھا کہ ٹھیک ہے تیری پکار کو میں نے سن لی، جیسے کوئی جن بول رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بکری آ گئی، یعنی جس کو پکڑ کے لے گیا تھا۔ اب نہ معلوم وہ ایک جن ہی تھا جو بھیڑیے کی صورت میں آیا اور اٹھا کر لے گیا، ادھر اس نے پکارا، ادھر جواب بھی دیا اور واپس بھی کر دیا تاکہ عقیدہ ان کا اور پکا رہے۔ یہ ہے قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان آگے کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے، شرک میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک ایمان والا چاہے ظاہر سے جو مرضی کوئی کر کے دکھائے کرتب،
وہ کہے گا نہیں، میرا تو جو مرضی کر کے دکھا لے، میرا بھروسہ اپنے اللہ کی ذات پر ہے۔ وہی پناہ دینے والا ہے، وہی حفاظتیں کرنے والا ہے، وہی میری جان کا بھی محافظ ہے، وہی میرے مال کا بھی محافظ ہے، اور وہ نہ چاہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جب وہ چاہے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ بس یہ عقیدہ ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ قرآن کریم میں یہ جو تعوذ ہے، پناہ مانگنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ چونکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ کس کے شر سے؟ شیطان مردود کے شر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کی اور اپنے برگزیدہ بندوں کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ ان پر جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی حالات آئے تو اللہ سے، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ گاہ میں آ گئے۔ مثال کے طور پہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ جب امید سے ہوئی اور انہوں نے ایک منت مانی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بیٹا ہے نا، یہ میں اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو ہے نا، اس کو بھی آگے اس کی اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں۔ تو پیٹ سے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، آگے اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی یا اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے نقد دو انعام دیے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منت کو قبول کیا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی پرورش کے لیے، یعنی مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے زکریا علیہ السلام کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دی، اللہ تعالیٰ نے پناہ اور حفاظت کر کے دکھائی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام، یہی جن کا بھی ذکر ہوا، بڑی ہوتی ہیں، سورہ مریم میں ہے کہ فاتخذت من دونہم حجابا، جب وہ علیحدگی میں پردے میں گئیں، وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ مریم علیہ السلام تنہائی میں ہے، ایک نوجوان سامنے آیا۔ اب یہ مشکل وقت تھا نا ایک عورت کے لیے، تنہائی کے عالم میں ایک غیر مرد کا آ جانا مشکل وقت ہے نا جی۔ تو مریم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ مشکل میں پناہ کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دو انعام ان کو بھی عطا کیے، ایک تو جناب بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، اور دوسرا بیٹے کی زبان سے بلوا کر ان کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان بھی کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے بندے تو مجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تم کدھر بھاگ رہے ہو؟ کبھی کوئی جنوں سے مانگ رہا ہے، کبھی کوئی کس سے مانگ رہا ہے، کبھی کوئی کس سے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ ہیں، بیٹا جب غرق ہونے لگا تو بیٹے کے لیے دعا کی، ان نبنی من آلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے، اس کو بچا لے۔ اللہ نے ناراض ہو کر سختی کے ساتھ منع فرمایا، یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اس کی عمل درست نہیں ہے، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم، پھر سوال مت کرنا اس کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی نا، نوح علیہ السلام کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ تو غصے ہو رہا ہے، یا اللہ تیرے غصے سے تیری پناہ، یا اللہ تیرے غصے سے تیری پناہ۔ اللہ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح پہلا انعام تو بھی سلامتی کے ساتھ اتر جا، دوسرا انعام تیری امت بھی جو تیرے ساتھ ہے وہ بھی سلامتی کے ساتھ اتر جا۔ سبحان اللہ۔ تو مشکل میں پناہ کس سے مانگی؟ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، اور عورت کہہ رہی ہے کہ ہے تلک میرے ساتھ برائی کر۔ اب یہ بند کمرہ
اور ایک عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، یہ مشکل ٹائم ہے، اور یوسف علیہ السلام جواب میں کہنے لگے قال معاذ اللہ، قال کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پناہ مانگی نا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے وہ تکلیف بھی دور کر دی اور وہ گناہ اور بے حیائی والا کام اس سے بھی اپنے یوسف کو محفوظ کر دیا۔ تو پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا اقتل موسیٰ والید ربہ، ضروری اقتل موسیٰ والید ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں اور اس کو کہے پکارے اپنے رب کو۔ موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہا انی عذت بربی وربکم، میں تو رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں؟ تم کیا کر لو جب اللہ کی پناہ میں آ گئے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کی حفاظت بھی دے دی اور نمبر 2 دشمن کی ہلاکت کی خبر بھی دے دی۔ تو اللہ کی پناہ کے اندر ہی جب میرے نبی کی باری صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کہتے ہیں ایک بار نہیں بار بار پناہ مانگو۔ کبھی فرماتے ہیں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ شیطان کے وسواس سے تیری پناہ، شیطان کی حاضری سے تیری پناہ۔ کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الناس، اللہ سے پناہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پناہ مانگتے، اللہ بھی بار بار انعامات کا ذکر فرماتے، بار بار دیتے، انعامات کا تذکرہ کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب تجھے دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو پناہ تو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جنات کہتے ہیں گڑبڑ یہاں سے ہوئی کہ انسانوں نے ہم سے پناہ مانگنی شروع کر دی، ہم سے، اور پھر ہم بھی جناب زیادہ ہی اکڑ گئے، شاید ہم بڑی کوئی چیز ہے۔ کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس سے؟ جنوں سے۔ پھر فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان انسانوں نے ان جنوں کو سرکشی میں اور بڑھا دیا۔ ان انسانوں کا یہ طرز عمل دیکھ کر نا جن اور اکڑ گئے، شاید ہم بڑی چیز ہیں بادشاہ، ہم سے تو انسان بھی ڈرتے ہیں، ہم سے کیا بھی ڈرتے ہیں؟ حالانکہ انسان ہے جی، اس کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ وہ ایک بچپن میں کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتے تھے، اس میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس شیر کو کسی نے کہا نا کہ انسان سے ڈرنا چاہیے، اس نے کہا بھائی انسان کہ میں شیر اور مجھے انسان سے ڈرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ انسان کو چیک تو کروں یہ کیسا ہے۔ وہ گیا، اس نے بڑا کچھ جانور دیکھا، کہا یہ انسان ہے، کہا نہیں یہ نہیں انسان۔ اس طرح دیکھتا گیا آگے پتہ چلا کہ چھوٹا سا کوئی فقیر سا بندہ لکڑی کاٹ رہا تھا، کسی نے کہا وہ انسان ہے۔ شیر نے کہا اس سے میں ڈروں، میں جنگل کا بادشاہ اور یہ جناب کمزور سا انسان اور میں اسے ڈر جاؤں؟ خیر اس نے کہا چلو تحقیق تو کرنی ہے، ڈرا جو رہے ہیں سارے۔ اس کے بعد ملا جلا، پوچھا یار تو انسان ہے؟ ہاں انسان، سنا ہے بڑے سخت ہوتے ہو، تم سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے کہا جی غریب بندے ہیں، مزدوری کرنا ہے، اسی بادشاہ ساڈے کول کون ڈرنا، گھر والی نہیں ڈرنی، تسی کتنے ڈرنا بادشاہ ہو۔ تو میں نے کہا نہیں یار مجھے تھوڑا سا سمجھاؤ۔ اور نے کہا اچھا وہ لکڑی بڑی چیر رہا تھا نا، ہم تو اس کو بدان اور چھڑیاں کہتے ہیں، وہ لکڑی کی اندر جو ڈالتے ہیں چھڑیاں، وہ چھڑیاں 2-4 لگائی ہوئی تھیں، بیچ سے تھوڑی چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں ذرا زور سے پاؤں رکھ کے دبائے نا تاکہ میں چھڑی نکالوں، پھر بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں۔ شیر نے اندر پاؤں رکھ کے زور سے دبایا، اس نے چھڑیاں کھینچ لی اور پاؤں اس کا لکڑی میں پھنس گیا اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے لگائی پیچھے، اس نے کہا چل بھائی سدا ہو انہوں نے کہا بس معاف کر دے، سمجھ کہا معافی والی گل کوئی نہیں۔ سمجھ انسان ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عقل و شعور اور دانش عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتے ہم نے اولاد آدم پہ بڑا کرم کیا، کرمنا بنی آدم، آدم کے بیٹے تجھ پر تیرے رب نے بہت کرم کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کا میں نے تجھے سردار بنایا ہے۔ تو جنوں سے پناہ مانگ رہا ہے، تو جناب فلانے سے ڈر، فرمایا مت ڈر، ڈر تو صرف کس سے ڈر؟ اللہ۔ تیری اوٹ پناہ خدایا، اور نہیں کوئی سجدہ،
جس دیوے نو آپوں بالیں کد کسی سی بجدا، یا اللہ جس کو چراغ کو تو روشن کریں اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اچھا اب جناب انہوں نے کہا جی یہ جناب جنوں کو انہوں نے گڑبڑ کیا کہ پناہ مانگتے تھے، جن اور پھول جاتے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اب وہ جن اپنے دوسرے جنوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، وہ جو انسان تھے نا جو ہم سے پناہ مانگتے تھے، انہوں نے یہ گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ یبعث اللہ احدا، ہرگز اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ دو مطلب ہے اس کے۔ پہلا مطلب اللہ یبعث اللہ احدا، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ جیسے تم منکر ہو نا قیامت کے، ایسے بعض انسان بھی قیامت کے منکر ہیں، موت کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جیسا کہ تم سمجھ رہے تھے نا اللہ کسی رسول کو نہیں مبعوث کرے گا، ایسے وہ بھی سمجھتے تھے اللہ کسی رسول کو مبعوث، اللہ یبعث اللہ احدا، اللہ کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا۔ لیکن آج نخلا میں مکہ میں ہم نے دیکھا اللہ کا رسول محمد کریم اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خیال بھی غلط، دونوں خیال غلط ہے، دونوں مطلب درست ہیں۔ وہ خیال بھی غلط ہے کہ موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیج دیا ہے۔ اچھا اب آگے مسئلہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ فرشتوں کی باتیں سننے اوپر چلے جاتے تھے جنات، اور کچھ سن لیتے تھے، کچھ بھنک وہاں سے سن کے آگے ساتھ جھوٹ اور ملا کے آگے نشر کر دیا۔ اب اسی بات کو بیان کرتے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، یعنی اوپر جب ہم گئے چھونے کے لیے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، ہم نے دیکھا، ہم نے پایا اس کو وہ بھرے ہوا ہے آسمان سخت چوکیداروں سے۔ پہلے تو چلے جاتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب تو بادشاہ بڑا مسئلہ خراب ہے کہ شاید کہ نہیں روڈ پہ ناکے لگے ہوئے جدھر جو پولیس والے ککڑ بنا دیتے چلے والے بندے نے روڈ تے کان پکڑا ہے جڑے نے پترو مرغا بن جاؤ جی۔ تو اب انہوں نے کہا جی اب ہم اوپر گئے، آگے تو بادشاہ ناکا لگا ہوا ہے جی، کام خراب ہے۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، بڑے سخت چوکیدار کھڑے ہیں جی، وَشُهُبًا، اور جناب شہاب ثاقب ستارے چمک چمکنے والے اور شعلے آگ کے وہ جناب اوپر پڑتے ہیں، بڑی پٹائی ہوتی ہے۔ پہلے تو وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ، پہلے تو ہم جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، منہا وہاں آسمان کے قریب، مقاعد بیٹھنے کی جگہ ہم نے مقرر کی ہوئی تھی، للسماع سننے کے لیے بیٹھ جاتے، اپنی اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں قریب وہاں بیٹھ جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سن لیا کرتے تھے۔ لیکن اب حالات خراب ہیں جی۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی سن لے اب سننے کی کوشش کرے، یجد لہو شہابا رصدا، تو جناب وہ پاتا ہے وہاں پر ایک ستارہ جو طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی بندہ اوپر جاتا ہے، بندے سے مراد شیطان جن، جو ہی جن اوپر جاتا ہے آگے جناب شہاب الرصدا، ایک جناب ستارہ طاق میں ہوتا ہے، اوپر سے گرتا ہے اور وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے تو اوپر چلے جایا کرتے تھے، اب کیوں پابندی لگ گئی؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئی، ہمیں یہ بات پتہ نہ چلی، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے؟ کیا مطلب یہ شاید کوئی عذاب آنے والا ہے، یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر کوئی آگ برسانا چاہتا ہے، کوئی عذاب بھیجنا چاہتا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا رب نے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اوپر جائیں تو فرشتے ماریں، اوپر جائیں تو شعلے پڑیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا ہے۔ وہ سارے شبے آج دور ہو گئے جب مکہ کی سرزمین پہ محمد کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دوسرے مقام فرماتے ہیں نا قرآن کے بارے میں، لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ
تنزیل من حکیم حمید. تمہیں کیا معلوم اس قرآن کی عظمت کا، تم کیا جانو اس قرآن کے مقام کو. لا یأتیہ الباطل، جن راہوں سے میرے قرآن نے اترنا تھا ان راہوں پہ میں اللہ نے پیرے لگا دیے. سبحان اللہ. وہاں شیاطین نہیں جا سکتے تھے، ان محفوظ راستوں سے اللہ نے قرآن نازل کیا. اور کہاں نازل کیا؟ اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل کیا. جن کہتے ہیں ہمیں اب سمجھ آئی کہ یہ راستے کیوں بند ہوئے تھے. اس سے آگے اور بھی انشاءاللہ گفتگو ہے، وہ کل کے سبق میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک کچھ مرد انسانوں میں سے، یعوذون برجال من الجن، وہ پناہ لیتے تھے جن مردوں سے، فزادوہم رہقا، پس انہوں نے بڑھا دیا ان کو سرکشی میں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور بے شک انہوں نے گمان کیا، کما ظننتم، جیسا کہ تم نے گمان کیا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ ہرگز اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک چھوا ہم نے آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، بس ہم نے اس کو پایا کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت چوکیداروں کے ساتھ اور شولوں کے ساتھ. وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھ جایا کرتے تھے وہاں پر بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس جو کوئی سنے اب، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ پائے گا اپنے لیے ایک شعلہ طاق میں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم جانتے نہیں ہیں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا کوئی شر ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے زمین کے ساتھ، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے کوئی خیر خواہی کا.